اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے سوشیولوجی آف ایجوکیشن میں ہم نے جتنے بھی ٹاپکس پڑھے وہ تمام ٹاپکس دراصل سوشیولوجی اور انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی سے ریلیٹڈ تھے۔ آج ہم باقاعدہ طور پر سوشیولوجی آف ایجوکیشن اور سوشیولوجی آف ایجوکیشن میں سوشیولوجی اور ایجوکیشن کے ریلیشن پر مبنی مختلف موضوعات کو زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں سبجیکٹس کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طرح سے دونوں سبجیکٹ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر سوشیولوجی کا ایجوکیشن پر کیا امپیکٹ ہے اور ایجوکیشن کا سوشیولوجی کے ساتھ کیا ریلیشن اور ایجوکیشن کا سوشیولوجی پر کیا امپیکٹ ہے، اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ایک بات تو ہم سب پر روز اول ہی کی مانند عیاں ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا تمام تر دار و مدار اس معاشرے کے تعلیمی نظام اور تعلیمی اداروں کی صلاحیت اور کارکردگی پر ہے۔ کسی بھی معاشرے کا تعلیمی نظام جتنا ریفائنڈ ہوگا اور تعلیمی ادارے جتنے ڈسپلنڈ ہوں گے، معاشرے میں شرح تعلیم اتنی بلند ہوگی اور معاشرے اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن رہیں گے۔ یہ بات روز اول ہی کی مانند عیاں ہے۔ چنانچہ امپیکٹ آف سوشیولوجی آن ایجوکیشن، جو کہ سوشیولوجی آف ایجوکیشن میں ہمارا پہلا موضوع ہے، اس میں جس بات پر بنیادی طور پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہ کہ کس طرح تعلیمی ادارے معاشرے کے دیگر اداروں سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر کس طرح سے تعلیمی ادارے معاشرے کے دیگر اداروں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو دونوں کا آپس میں ایک سائملٹینیس، ایک دو طرفہ تعلق ہے۔ تعلیمی ادارے معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ معاشرہ جو کچھ تعلیمی اداروں سے ڈیمانڈ کرتا ہے، تعلیمی ادارے اپنے کریکولم کو، اپنے سلیبس کو اس انداز سے مولڈ کرتے ہیں۔ معاشرتی ادارے، دیگر معاشرتی ادارے جس طرح کے افراد ڈیمانڈ کرتے ہیں، تعلیمی ادارے اسی قسم کی ڈگریاں ارکان کو آفر کرتے ہوئے ان تعلیمی اداروں کو اس انداز سے پڑھے لکھے ارکان مہیا کرتے ہیں، اور پھر یہ تعلیمی ادارے بھی دیگر اداروں کو متاثر کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بہترین اور قابل افراد پروڈیوس کرتے ہوئے
ان اداروں میں دیگر اداروں میں موجود گنجائش کو پر کرتے ہیں۔ تو دونوں سوشیالوجی، معاشرے اور ایجوکیشن کا آپس میں بہت گہرا تعلق موجود ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں۔ اب سوشیالوجی آف ایجوکیشن کے کنسپٹ اور اوریجن کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سوشیالوجی آف ایجوکیشن کا سبجیکٹ کیسے معرض وجود میں آیا اور اس سبجیکٹ کا بنیادی مفہوم کیا ہے۔ تو اس سبجیکٹ کا بنیادی مفہوم، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کہ اس سبجیکٹ کا بنیادی مفہوم دراصل معاشرے میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا کردار، اور پھر اس تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارے کس طرح سے فرد کو، افراد کو، معاشرے کو، معاشرتی زندگی کو اور دیگر معاشرتی اداروں کو جس طرح سے متاثر کرتے ہیں، ان سب حوالوں سے سوشیالوجی آف ایجوکیشن کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سبجیکٹ کا بنیادی مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ سبجیکٹ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کا تعلیمی نظام اور یہ ادارے فرد کو، افراد معاشرہ کو اور معاشرے کے دیگر اداروں کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ آیا ان اداروں کا کردار مثبت ہے یا منفی ہے؟ اس حوالے سے ان اداروں کے کردار کا جائزہ سوشیالوجی آف ایجوکیشن میں لیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا بنیادی تصور۔ اب اس سبجیکٹ کا آغاز کیسے ہوا؟ تو بھائی یہ سبجیکٹ ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوا، ڈیولپ ہوا، اور جو نام اس میں قابل ذکر ہیں وہ ایمائل ڈرخائم اور میکس ویبر کے ہیں۔ ایمائل ڈرخائم اور میکس ویبر اس سبجیکٹ کے پائنیئر ہیں، اور ان کے مطابق سوشیالوجی آف ایجوکیشن کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ کس طرح سے ادارے اور دیگر معاشرتی حالات تعلیمی عمل اور نتائج کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی معاشرتی حالات کا اور معاشرے کا ان اداروں پر، تعلیمی نظام پر اور تعلیمی نتائج پر اور تعلیمی عمل پر بہت گہرا اثر موجود ہے۔ کیسے؟ آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کورونا کی صورتحال جاری و ساری ہے۔ یہ ایک معاشرتی حالت ہے، اور اس معاشرتی حالت نے تعلیمی عمل کو، تعلیمی نظام کو اور تعلیمی نتائج کو بڑے پیمانے پر متاثر کر رکھا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سوشیالوجی آف ایجوکیشن ان تعلیمی نظام اور تعلیمی اداروں پر اس حوالے سے فوکس رکھتے ہیں کہ ہماری معاشرتی حالت اور ہمارا معاشرتی نظام اور معاشرہ کلی طور پر کس طرح سے تعلیمی عمل اور نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اس سبجیکٹ کا بنیادی فوکس ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم کا مقصد دراصل فرد کو قابل بنانا ہے۔ تعلیم کا مقصد معاشرے کو پڑھے لکھے افراد مہیا کرنا ہے تاکہ معاشرہ ترقی کی منازل کو بآسانی طے کر سکے۔ تو یہ ہے سوشیالوجی آف ایجوکیشن، اس کا بنیادی تصور اور اس کا اوریجن، کہ کس طرح سے
ایمائل ڈرخائم اور میکس ویبر نے اس سبجیکٹ کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس سبجیکٹ کے بیسک فوکس کو ہمارے سامنے واضح کیا۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سوشیولوجی کیا ہے اور ایجوکیشن کیا ہے اور ان دونوں سبجیکٹس میں بنیادی طور پر تعلق کیا ہے۔ تو سوشیولوجی سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ سوشیولوجی is the science of society. Sociology is the scientific study of society. عمرانیات معاشرے کے جدید اور سائنسی مطالعے کا نام ہے اور مختلف ماہرین نے عمرانیات کو، سوشیولوجی کو مختلف الفاظ میں ڈیفائن کیا۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ سب لوگ ایجوکیشن کے طالب علم ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے پروسیس۔ تعلیم ایک عمل ہے، ایک سسٹم ہے۔ کیسا سسٹم؟ جو انسان کی عقل و فہم، سمجھ بوجھ اور فہم و فراست میں اضافہ کرتا ہے، معاشرے کے افراد کو لاشعور سے باشعور بناتا ہے کہ پیدائش کے وقت انسان لاشعور ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل واقف نہیں ہوتا، لیکن تعلیم ایک ایسا عمل، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام ہے جو نہ صرف اس کی عقل و فہم و فراست یا سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ اس ہڈیوں اور گوشت کے لوتھڑے کو جو پیدائش کے وقت لاشعور ہوتا ہے اسے باشعور بناتا ہے۔ تعلیم ہی کی وجہ سے فرد معاشرے میں مہذب سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم فرد کو رہن سہن کے آداب سکھاتا ہے۔ تعلیم انسان کو ماحول کے ساتھ مطابقت قائم کرنا سکھاتا ہے اور تعلیم انسانی معاشرے اور انسان کی ترقی کا ضامن ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام ہے جو فرد کو ایک اعلیٰ فرد بناتا ہے اور اس کی عقل و فہم و فراست اور سمجھ بوجھ میں اضافے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوشیولوجی اور ایجوکیشن کا بنیادی مفہوم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشیولوجی اور ایجوکیشن میں کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے۔ تو سوشیولوجی اور ایجوکیشن کا تعلق اس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ ہم سب، میں بطور ٹیچر، آپ بطور طالب علم، ہم ایک چھوٹے سے معاشرے جسے ہم تعلیمی ادارے کا نام دیتے ہیں، ہم اس چھوٹے سے معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس تعلیمی ادارے، اس چھوٹے سے معاشرے میں ہم مختلف قسم کے معاشرتی تعلقات دیکھتے ہیں کہ استاد اور طالب علم کا تعلق، کلاس میٹس کا تعلق، قریبی دوستوں کا تعلق، لڑکے اور لڑکیاں اور مختلف بیک گراؤنڈ کے حامل افراد کے گروہ۔ ہمارے سامنے یہ بہت سارے تعلقات موجود ہیں اور ان مختلف تعلقات میں ہمیں عدم مساوات نظر آتی ہے۔ یعنی اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہ صرف افراد کے مختلف تعلقات ہیں، بلکہ ان تعلقات میں
درجوں کی بھی تقسیم اور عدم مساوات ہے، تمام ارکان ایک ہی حیثیت کے حامل نہیں۔ تو سوشیولوجی اور ایجوکیشن کا بنیادی مقصد یہ کہ ماہرین عمرانیات معاشرے میں موجود عدم مساوات کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ تعلیمی ادارے جن کا بنیادی مقصد تعلیم کے ذریعے معاشرے میں مساوات اور برابری کو پروان چڑھانا اور معاشرے سے عدم مساوات کا خاتمہ، یعنی سوشیولوجی اور سوشیولوجسٹ دونوں ہی سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سوشل سیگریگیشن، سوشل ڈویژن یا سوشل کلاسیفیکیشن کو معاشرتی ترقی کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور تعلیمی ادارے معاشرے سے اس رکاوٹ کو تعلیم کے ذریعے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو دونوں ہی اداروں کا معاشرے کی ترقی کے حوالے سے بہت گہرا تعلق موجود ہے کہ دونوں ہی ادارے ایک ہی ٹارگٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک عدم مساوات کو ناپسند کرتا ہے اور دوسرا معاشرے سے عدم مساوات کے تعلیم کے ذریعے خاتمے کا بندوبست کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں ہی سبجیکٹس کا آپس میں بہت گہرا تعلق موجود ہے۔ تو یہ ہے سوشیولوجی اور ایجوکیشن میں بنیادی تعلق۔ ہم پڑھ رہے ہیں سوشیولوجی آف ایجوکیشن، اور سوشیولوجی آف ایجوکیشن میں ہم سوشیولوجی اور ایجوکیشن کے ریلیشن پر بات کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا موضوع ہے اس میں ایجوکیشنل سوشیولوجی اینڈ کریکولم۔ اب ایجوکیشنل سوشیولوجی اور کریکولم پر بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کریکولم کسے کہتے ہیں۔ بطور ایجوکیشن کے طالب علم آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ کریکولم کا بنیادی مفہوم کیا ہے۔ The term curriculum refers to the lessons and academic contents taught in a school or in a specific course or program۔ یعنی وہ کورس کنٹینٹس، وہ کورس آؤٹ لائنس، وہ سلیبس جو کسی ادارے میں کسی خاص کورس، سبجیکٹ یا پروگرام کے لیے ترتیب دیے جائیں، ان کنٹینٹس کو، ان آؤٹ لائنس کو، اس ڈیٹیلڈ سلیبس کو نام دیا جاتا ہے کریکولم۔ یہ بنیادی طور پر ایک روڈ میپ ہوتا ہے، گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کسی بھی مخصوص ڈسپلن۔ یہ وہ آؤٹ لائنز ہوتی ہیں جن کی مدد سے اس سبجیکٹ کی نو ہاؤ اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ کی جاتی ہے اور فرد کے تعلیمی معیار کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا کریکولم کا مفہوم۔ اس کے بعد ایک کنسیپٹ اس میں استعمال ہوتا ہے پیڈاگوگی۔ پیڈاگوگی کیا ہے؟ These are the methods and practices of teaching۔ کہ تدریس کے لیے، ٹیچنگ کے لیے، پڑھانے کے لیے جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے ایجوکیشن کی لینگویج میں، اسے پیڈاگوگی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کریکولم اور پیڈاگوگی کا بنیادی مفہوم ہو۔ اب ایجوکیشنل سوشیولوجی اور کریکولم کیا ہے؟ تو بھائی سوشیولوجی ہیلپس ایجوکیشنسٹ ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ کس طرح سے؟ کہ جب بھی ایجوکیشنسٹ، ایجوکیشنل پالیسی میکرز جب بھی کسی بھی سبجیکٹ کا کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں، تو کریکولم ڈیزائن کرنے میں جس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے معاشرہ۔
کہ آپ نے کریکولم کبھی بھی ایسا ڈیزائن نہیں کرنا جو معاشرے یا معاشرتی اقدار کے خلاف۔ اب ماہرین عمرانیات سے بہتر معاشرے کو کوئی نہیں سمجھتا، ماہرین عمرانیات سے بہتر معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو کوئی نہیں سمجھتا، ماہرین عمرانیات سے بہتر ثقافت اور تہذیب کو کوئی نہیں سمجھتا، اور ماہرین عمرانیات اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں اخلاقیات، مذہب اور مذہبی اقدار کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو ماہرین عمرانیات ان سب چیزوں کے متعلق جانتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایجوکیشنسٹ یا ایجوکیشنل پالیسی میکر جب بھی کوئی کریکولم ڈیزائن کرنے لگتا ہے تو ماہرین عمرانیات کریکولم ڈیزائن میں، کورس کنٹینٹس کو ڈیولپ کرنے میں، ایک روڈ میپ ترتیب دینے میں اس ایجوکیشنسٹ کو، ایجوکیشنل پالیسی میکر کو اس معاشرے کے متعلق نو ہاؤ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے کریکولم ڈیزائن کرنے میں کون سی احتیاط برتنی ہے تاکہ آپ کا کریکولم کسی بھی اعتبار سے مذہبی اقدار، اخلاقیات، معاشرتی اقدار، تہذیب یا ثقافت کے خلاف نہ ہو، تاکہ کسی بھی قسم کی کنٹروورسی ڈیولپ نہ ہونے پائے، اور کریکولم اس قدر کنڈیوسو ہو کہ اسے ہر مکتبہ فکر کے حامل فرد بآسانی قبول کر لیں، اور وہ کریکولم، وہ کورس کنٹینٹس، وہ روڈ میپ سب لوگوں کے لیے ایکولی ایکسیپٹیبل ہو جائے، اور معاشرے میں تعلیمی نظام میں مساوات اور برابری پیدا ہو جائے، اور نتیجتاً کسی بھی قسم کا تفرقہ پیدا نہ ہونے پائے۔ تو اس اعتبار سے ایجوکیشنل سوشیالوجی اور کریکولم کا، یعنی سوشیالوجی اور ایجوکیشن کا آپس میں بہت گہرا تعلق موجود ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ سوشیالوجی اور کریکولم کو اپنے اگلے لیکچر میں ہم مزید بریفلی ڈیفائن کریں گے، اور پھر اس کے بعد سوشیالوجی آف ایجوکیشن کے مزید نئے موضوعات پر ڈسکشن کریں گے۔ شکریہ۔